بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم الحمد للہ رب العالمین اللہم بک استعین وبک استبین وعلیک اتوکل رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بفضل اللہ تعالی ہم ثلاثی مزید فی کے جو افعال کا ہم نے سلسلہ شروع کیا اس کے آج ہم آخری لیکچر میں ہیں۔ تو آج ہم آخری جو ایک جو گروپ ہے، جو یعنی اس پورے گروپ میں سے ایک فعل ہے، ایک باب ہے، اس کو سٹڈی کریں گے۔ اس کو دیکھتے ہی آپ کے سامنے اس کی میننگ کلیئر ہو جائیں گے۔ ایک طالب علم کا کامنٹ میں نے دیکھا کہ ترجمہ کرنے میں مشکل ہو رہی ہے۔ اچھا دیکھیے، ہر چیز اپنے ایڈجسٹ ہونے میں وقت لیتی ہے، تھوڑا ٹائم لگتا ہے۔ تو جیسے کوئی بھی شادی ہوتی ہے تو شادی کے بعد میاں بیوی کو آپس میں ایڈجسٹ ہونے میں وقت لگتا ہے، کسی دلہن کو اپنے سسرال میں جا کر ایڈجسٹ ہونے میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے۔ تو اسی طرح جو نالج ہے، جو علم ہے، وہ بھی اپنی جگہ پکڑنے میں، اپنے آپ کو ثابت کرنے میں، اس کے چیزوں کو ایڈجسٹ کرنے میں تھوڑا وقت لیتا ہے۔ یہ اوور نائٹ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ یہ حروف تہجی تو ہے نہیں، حمزہ با تا، حتیٰ کہ آپ تجوید میں حروف تہجی اور حروف الہجا کو بھی جا کر اگر ہم حمزہ تا با اور حمزہ با تا کو صحیح سے پڑھنا سیکھیں گے تو 2-4 دن تو یہ بھی لے جائیں گے۔ تو ایک نیچرل ہے، فطرتی عمل ہے، اور اس کے لیے انشاءاللہ، لیکن یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے، آپ سیکھ رہے ہیں، آپ کے سامنے چیزیں آ رہی ہیں، اور جب آپ ایک دفعہ یہ کورس کر لیں گے، سب سے پہلے اپنے اندر یہ اعتماد لے آئیے، اپنے آپ کو یہ اعتماد دیجئے کہ جب آپ نے یہ کورس شروع کیا تھا تب آپ کو کیا معلوم تھا اور آج آپ کو کیا معلوم ہے۔ یہ فرق آپ کو حوصلہ اور ہمت دے گا۔ آپ اگر ہم یہ سوچنے شروع کر دیں کہ نہیں یہ تو مشکل ٹاپک آ گئے، یہ نہیں ہو سکتا، اس مین شیطان اپنے حربے اپنانے میں، ہماری ہمت کو توڑنے میں کامیاب ہونے لگا ہے۔ یہیں پر آ کر ہمیں آپ لوگ اپنے آپ کو سنبھالنا ہے۔ اور علم ایک سفر ہے، لیکن آپ یہ سوچئے کہ آپ میں یہ اعتماد پیدا ہوا یا نہیں ہوا کہ ہم یہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ اعتماد پیدا ہو گیا ہے کہ یہ جو کچھ ابھی تک آپ نے 40-50 لیکچرز میں کیا ہے، آپ کو اس سے یہ اعتماد ملا کہ یس وی کین ڈو اٹ، اوکے سم کہیں کہیں کچھ ڈیفیکلٹیز ہیں لیکن ہم کر سکتے ہیں، کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آپ میں یہ اعتماد آ گیا ہے تو کوئی پریشانی کی بات بالکل نہیں ہے۔ انشاءاللہ یہ سب اپنی اپنی جگہ پکڑ لے گا۔ جو تو ہمارے بیچز کے سٹوڈنٹ ہیں وہ تو ریڈی رہیں، انشاءاللہ آنے والے چند دنوں میں ہم قصص النبیین کا جو کورس ہے اس کی اناؤنسمنٹ کر دیں گے، تو وہ اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں۔ اور جو قصص النبیین اور یہ پورا ایڈوانس عربک لینگویج کا اور اپلیکیٹو کا اور ترجمہ کا، یہ انشاءاللہ ہم پورا ایک پیکج بنائیں گے، وہ انشاءاللہ اس کورس کے بعد یعنی اس کی اناؤنسمنٹ وغیرہ کی جائے گی، اور وہ ہم یوٹیوب پر بھی اس کی اناؤنسمنٹ کریں گے۔ تو جو یوٹیوب کے سٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے گرامر کا کورس کمپلیٹ کر لیا ہوگا، لیکچر سن لیے ہوں گے، وہ بھی اس میں آ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ ایک ایسا سفر ہے جو آگے بڑھتا چلا جائے گا، اور یقیناً ہر لیول کے سٹوڈنٹ کے لیے ہم کچھ نہ کچھ رکھیں گے۔ جو ترجمہ کرنے چاہتے ہیں ان کے لیے ترجمے کے لیے ہم انتظامات کریں گے، جو عربک گرامر کو آگے لے کر بڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے آگے انشاءاللہ there will be many things۔ سو اللہ سبحانہ وتعالی سے بس دعا ہے کہ وہ قبول بھی فرمائے اور صحت تندرستی کے ساتھ اس کام کو، اور اچھے اخلاص اور اچھی نیت کے ساتھ اس کام کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حوصلہ نہیں چھوڑنا آپ نے۔ آج کا جو ثلاثی مزید فی کے جو ابواب ہیں، ان میں جو باب ہے ایک، باب نمبر 8 ہے، اور اس باب کا نام ہے استفعال۔ اس کا ماضی ہوتا ہے استفعل یستفعل۔ سو اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ 3 حرف زائد ہیں۔ کون سا؟ حمزہ، سین اور تا، یہ 3 حرف زائد ہیں۔ تو ٹوٹل 8 ابواب ہم نے پڑھے۔ ایسے ابواب جن میں 1 حرف زائد ہے وہ 3 ہیں، ایسے افعال جن کے اندر 2 حرف زائد ہیں وہ 4 ہیں، اور ایسے افعال جن میں 3 حرف زائد ہیں وہ 1 ہے۔ تو ابھی ہم اس کی میننگ پر بات کرتے ہیں، لیکن اگر ہم اس باب کے اندر استعمال ہونے والے اسماء کو ذرا اردو میں دیکھیں، اور عربی میں بھی ایسی ہیں: استغفار، استقبال، استکبار، استخراج۔ اگر تھوڑا سا غور کریں تو اس کے اندر بیسیکلی زیادہ جو اصل مفہوم ہے وہ طلب کا مفہوم ہے، یعنی کوئی چیز چاہنا،
اب جب میں جیسے کہتا ہوں استغفار، یہ کیا ہے؟ مغفرت چاہنا، استقبال، استقبال کسی کو ویلکم کرنا چاہنا، استخراج نکالنا، یعنی نکالنا چاہنا۔ اچھا، کبھی کبھی دیکھیں جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ ہر باب کا جو ہم یہاں پر جس کو کور کر رہے ہیں اپنے اس لیول پر، اس کا کثیر الاستعمال معنی کو لیا ہے، لیکن اور بھی میننگ ہوتے ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ کلیئر ہو جاتے ہیں، کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اس باب سے آنے والے اسماء یا افعال تقریباً 459 کے قریب ہیں، تو اس کا مطلب کوئی بہت زیادہ بڑا استعمال نہیں ہے اس کا۔ استفعال یستفعلو، خصوصیت اس کی یہ ہے کہ اس کے اندر زیادہ تر طلب کرنے کے میننگ موجود ہوتے ہیں، کوئی چیز چاہنا۔ ماضی ہوتا ہے اس کا اب ہم غین فا را کو مادہ کو لے لیں تو بنتا ہے استغفارا، مضارع بنے گا یستغفرو، امر بنے گا استغفر، یعنی استغفارا اس نے مغفرت طلب کی، یستغفرو وہ مغفرت طلب کرتا ہے، استغفر امر کا صیغہ، تم مغفرت طلب کرو۔ اب دیکھیں، اب جب میں کہتا ہوں غفر اللہ لی، اللہ میری مغفرت فرمائے، اور جب میں کہتا ہوں استغفر اللہ، تو اس کا مطلب ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کر رہا ہوں، تو اسی لیے یہ فرق ہے۔ اب اس کی گردان آپ خود بنا سکتے ہیں، استغفارا، استغفارا، استغفرو، استغفرت، استغفرتا، استغفرنا، استغفرتا، استغفرتما، استغفرتم، استغفرتی، استغفرتما، استغفرتن، استغفرتو، استغفرنا، یستغفرو، تستغفرو، یستغفرانی، یستغفرون، تستغفرو، تستغفرانی، یستغفرنا، تستغفرو، تستغفرانی، تستغفرون، تستغفرین، تستغفرانی، تستغفرنا، استغفرن، استغفرو، اور استغفر، استغفرا، استغفرو، استغفری، استغفرا، استغفرنا، اور پھر اس کے ساتھ آپ لن بھی لگا سکتے ہیں، یعنی لن یستغفرا، لن یستغفرا، لن یستغفرو، لن تستغفر، لن تستغفرا، لن یستغفرنا، لم بھی لگا سکتے ہیں، لم یستغفر، لم یستغفرا، لم یستغفرو، لم یتستغفر، اور الی الاخیر، تو وہ جوازم اور نواسب کو استعمال کر سکتے ہیں ہم، تو باقی قواعد وہی رہ جاتے ہیں۔ اب ذرا تھوڑی سی ایگزامپلز دیکھ لیتے ہیں۔ ماضی ہے استفعالا، مضارع ہے یستفعلو، مصدر ہے استفعالا، مثلا بدلنا، استبدالا یستبدلو، استبدالا، استبدالا یستبدلو، استبدال یعنی بدلنا چاہنا، تا عین میم، استطعام یستطعم، استطعاما یعنی کھانا طلب کرنا۔ اب یہاں پر دیکھیں یہ آیا ہے عین واو نون، اب اگر ہم نارمل وزن پر ڈالیں تو کیا بنتا ہے؟ اس تا وانا، غور کریں یہ کیا بن رہا ہے؟ استعوانا، اور مضارع بن رہا ہے یستعوینو، یستعوینو۔ اب یہ وہ چیز ہے کہ جو ہم نے پڑھا ہے کہ اب یہ اجوف والا معاملہ اس میں آ گیا کہ درمیان والا جو حرف ہے وہ واو ہے۔ اب یہ چینج کیسے ہوگا؟ استعوانا، اب یہ ہمیں پتا ہے کہ جب اگر اس پر زبر ہے تو اس کی حرکت کو ہم پیچھے ہٹائیں گے، اس کی حرکت کو ہم نے پیچھے ہٹایا اور وہ ہم نے عین پر ڈالی، جب ہم نے عین پر ڈالی تو عین پر زبر آ گئی، اب کیا ہوا؟ اب اس واو کو اس زبر کے حساب سے بدلنا ہے، اور اس کا مناسب ترین لفظ ہے الف، تو کیا بن گیا؟ استعانا، مدد طلب کرنا، استعانا۔ اب اگر ہم مضارع پر جائیں تو کیا ہوا؟ یستعوینو، حرف علت کی جو حرکت ہے اس کو ہم نے یہاں سے ہٹانا ہے، اور اگر پیچھے خالی ہے تو پیچھے بھیج دینا ہے، پیچھے بھیجئے، کسرہ بن گیا، اب پیچھے وہ کسرہ چلا گیا، اب ہم نے واو کو اس کسرہ کے حساب سے بدلنا ہے، تو اس کا مناسب ترین ہے یا، تو کیا بن جاتا ہے؟ یستعینو، یعنی مدد طلب کرنا۔ اسی لیے آتا ہے نا قرآن مجید میں نستعینو، ہم مدد طلب کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، نستعین ہم مدد طلب کرتے ہیں، اس میں طلب کرنے کا میننگ ہے۔ اسی طرح استطاع یستطیع، سیم وہی، اب یہ بن رہا تھا استطوع یستطویع، تو وہ یہ جو الف ہے اور یہ جو یا ہے یہ واو کنورٹڈ ہے، یہ واو کنورٹڈ ہے، اور وہ جیسے کنورٹ ہوا وہ میں نے آپ کو ابھی دکھا دیا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے بیسیکلی طلب کرنا۔ اب اگر قرآن مجید میں ہم ان کی کچھ آیات کو دیکھیں، مثلا
अला अन्नासी हिज्जतुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला, यानी लोगों पर हज है क्या। अब ये इस्तिताअ, अब शुरू में जब भी आपको ये मिले लफ्ज हमजा सीन ता और उसके बाद तीन हर्फ हों, कितने हों, तीन, एक दो तीन, तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों ये 100% बाब इस्तिफाल होगा और कोई दूसरा रास्ता नहीं। 100%, यानी शुरू में हमजा सीन ता हो या सीन ता हो या ता सीन ता हो, और उसके बाद तीन हरूफ हों, तीन हरूफ, तो बाब इस्तिफाल होगा। मेरा ख्याल है कि बाब पहचाना बाब के लिए कोई मसला नहीं है। सो अलन्नासी हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला, जो इस्तिताअत रखता है। अब अगर अगली तरफ आए, दूसरी आयत, इस्तस्काहु कौमुहु। अब ये इस्तस्का, अब ये इस्तस्का, जैसे मैंने अभी आपको कहा, ये इस्त को देख लें आप, हमजा सीन ता, इसके बाद तीन होने चाहिए, वो क्या है, सीन काफ, और ये या है लेकिन मकसूरा है, अलिफ मकसूरा, असल में या था, असल में अलिफ मकसूरा है, या की कुर्सी दी जाती है। तो नॉर्मली क्या बनता है, कैसे लिखा जाता है, ये इस तस का, ऐसे लिखा जाना था ये, तो ये फिर अलिफ, इसीलिए वो अलिफ खड़ी आ रही है यहाँ पर, लेकिन अगर हा को हटाएंगे तो फिर ये या के साथ लिखा जाएगा। तो इस्तस्काहु कौमुहु, अब ये इस्तस्का, सीन काफ या, इसका मतलब होता है पानी पिलाना, और इस्तस्का का मतलब होता है पानी पिलाना, तलब करना। इदिस्तस्काहु कौमुहु, यानी जब उनकी कौम ने उनसे पानी पिलाने को तलब किया, तो ये वो मीनिंग है, सीन काफिया बाब इस्तिफाल। फस्तशहीदू, फिर वही देखे, हमजा सीन ता, उसके बाद तीन लेटर खड़े हुए हैं, तो ये बाब इस्तिफाल है, तो ये बाब इस्तिफाल। इस्तशहदा यस्तशहीदू, अब ये हमने चेक करना है ये कौन सा फेल है। अब देखे, इस्तशहदा, इस्तशहदा, इस्तशहदू, इट्स मीन इट इज नॉट मादी, इट इज नॉट मादी। इस्तशहदा यस्तशहीदू, तस्तशहीदूना, ये फेल अमर है, तस्तशहीदूना, यानी गवाही तलब करना, शीन हा दाल शहादत, गवाही, गवाही तलब करना। यस्तफ्तूनका फिन्निसा, फतवा तलब करना। अब यस्तफ्तूनक, इस्तफ्ता, अभी देखे या सीन ता, ये तो बाब के हो गए, फा ता, और यहां पर एक वाव ड्रॉप हुआ है, क्यों, क्योंकि ये वाव तो फाइल है, तो वाव मादे का ड्रॉप हो गया। तो यस्तफ्तूना का, इस्तफ्ता यस्तफ्ती, यानी फतवा तलब करना। इस्तफ्तावा यस्तफ्तीवु, सो ये उससे फिर चेंज हुआ, वाव अलिफ मकसूरा में और उधर दूसरे मुदारे में या में, इस्तफ्ता यस्तफ्ती, यानी फतवा तलब करना। अब देखिए क्या है, यस्तफ्तूना, यानी यस्तफ्तूना, यहां पर आया वाव फाइल, वो फतवा तलब करते हैं आपसे औरतों के बारे में, तो ये चीज है। इन्नमस्सबीलु अलल्लज़ीना यस्तअज़ीनूनका, फिर वही चीज हम चेक करते हैं, यस्त, ये तो तीन हर्फ होगा, इसके बाद देखते तीन है, एक दो तीन, यस तीन मौजूद है। इस्तअज़नु, इस्तअज़ना यस्तअज़ीनु, इस्तअज़ना यस्तअज़ीनु, अब मादा क्या है, हमजा जाल नून, इसका मतलब तो इजाजत होता है, यहां पर आए क्या, इजाजत तलब करना। यस्तअज़ीनून फेल मुदारे, वो तलब करते हैं आपसे इजाजत को। व इन अरदतुम इस्तिबदाला ज़ौजिन मकाना ज़ौज, इस्तिबदाल, अब ये क्या है, इस्तिफ़आल मस्दर है ये, यानी इन अरदतुम, अगर तुमने इरादा किया, ज़ौजिन मकाना ज़ौजिन, एक बीवी की जगह दूसरी बीवी को बदलने की, यानी बदलना चाहने का। क़ाल अल्लज़ीना इस्तकबरू, इस्तकबरू, अब ये देखिए क्या है, इस्त काफ बारा, और अगर वाव से पहले यहां पर ये, तो ये माजी की अलामत है जबर, इस्तकबरू, अल्हम्दुलिल्लाह। सो क़ाल अल्लज़ीना इस्तकबरू,
وہ لوگ جنہوں نے تکبر کیا، وہ باب استفعال ہے۔ تو اس طرح سے ہم اس کے افعال کو پہچان سکتے ہیں، اور قرآن مجید میں گنے چنے افعال موجود ہیں، کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اور لیکن یہ ہے کہ ہر فعل چاہنے کی میننگ میں نہیں ہوگا۔ مثلا استہزئ، استفعل، استہزأ، یستہزئ، مذاق اڑانا۔ اب وہاں پر مذاق اڑانے کا میننگ ہے، وہ چاہنے کا وہ میننگ ڈائریکٹ براہ راست نہیں نکلتا۔ اب ذرا ہم نے ابواب پڑھے، افعل یفعل، فعل یفعل، فاعل یفاعل، تفاعل یتفاعل، تفعل یتفعل، افتعل یفتعل، انفعل ینفعل، استفعل یستفعل۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے مجہول کیسے بنتے ہیں۔ دیکھیں مجہول بھی تو بنانے ہیں نا، بہت سمپل، ویری اسٹریٹ فارورڈ سا، کہ جو تو ان کے ماضی کے ابواب، ماضی کے جو افعال ہیں، ان کے اندر ایک کام کرنا ہے۔ پہلی، آخری حرف کو نہیں چھیڑنا، یعنی جو فعل کا، جو مادے کا، جو فعل کا وزن کا آخری حرف آ رہا ہے، جو بیسیکلی لام کلمہ ہے، اس کو، لام حرف ہے، اس کو نہیں چھیڑنا، اس کی حرکت کو ایسے ہی رہنے دینا ہے، اور آخری سے جو پہلے پر زبر لگا دینی ہے۔ اگر زبر ہے تو زبر رہنے دیں، زیر لگانی ہے، سوری ناٹ زبر، زیر لگانی ہے، آخری سے پہلے زیر لگانی ہے، ناٹ زبر۔ تو آخری سے پہلے کو، یعنی یہ آخری ہے، اس کی حرکت کو نہیں بدلنا، تمام افعال میں آخری کی حرکت کو نہیں بدلنا، ایز اٹ از رہنے دینا، بالکل بغیر چھیڑ چھاڑ کیے تمام۔ اور آخری سے پہلے کو کسرہ دے دینا ہے، آخری سے پہلے کو کسرہ دے دینا ہے، آخری سے پہلے کو کسرہ، صرف آخری سے پہلے کو، اونلی آخری سے پہلے کو، تمام افعال میں آخری سے پہلے کو۔ اور پھر کیا کرنا ہے، باقی تمام متحرک حروف کو حرکت کو پیش میں بدل دیں، یعنی باقی تمام میں جو بھی حرکات ہوں گی اس کو پیش میں بدل دینا ہے۔ باب فعال میں صرف ایک ہی متحرک ہے، اس کو پیش سے بدلیں گے۔ باب تفعیل میں بھی ایک ہی پہلا ہی ہے، اس کو بھی ہم پیش سے بدل دیں گے، اور اس میں بھی صرف ایک ہی ہے، اس کو پیش سے بدل دیں گے۔ لیکن باب تفاعل میں دو ہیں، دونوں کو پیش سے بدلیں گے، ان دونوں کو، اور یہاں پر بھی دونوں کو بدلیں گے، ادھر بھی تا اور الف دونوں کو بدلیں گے، ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اور استفعال میں بھی ان دونوں کو ہم بدل دیں گے پیش سے، بہت سمپل سے۔ جیسے افعال کا کیا بنے گا، افعیلا، فعال کا کیا بنے گا، فعیلا، فعال کا کیا بنے گا، فوعیلا۔ اب دیکھیں واو کیوں آیا، دیکھیں واو اس لیے آیا کہ یہ الف ہے، اب الف سے پیچھے جب ہم دمہ دیں گے تو یہ الف اپنے سے پہلے دمہ قبول نہیں کرتا، this is not possible۔ تو اس الف کو ہم پھر دمہ کے حساب سے مناسب حرف میں بدلتے ہیں، وہ ہے واو، فوعیلا۔ تفاعل کا اب آپ کو خود بنا لیں، تفوعیلا، تفعل، تفعیلا، افتعل، افتعیلا، یہ ہے افتعیلا، افتعیلا۔ باب انفعال سے مجہول نہیں بنتا، باب استفعال سے کیا بنے گا، استفعیلا، استفعیلا۔ تو یہ، اور قرآن مجید میں ان ابواب سے مجہول میرے خیال ہے گنتی کے بھی نہیں ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ شاید استعمال نہیں ہوئے، اگر ہوئے بھی ہوں گے تو 2 4 5، بہت زیادہ نہیں ہے زیادہ۔ لیکن یہ ہے کہ اس نالج ہمیں اس کو لرن کرنا ہوتا ہے۔ تو قاعدہ سمپل ہے، قاعدہ یہ ہے کہ 3 سٹیپ ہیں۔ پہلی چیز، آخری جو لام کلمہ ہے اس کی حرکت کو ویسے ہی رہنے دے۔ دوسری چیز، آخری سے پہلے پر کسرہ لگائیں، اور باقی تمام میں جو متحرک ہوں اس سے پہلے ان کو پیش میں بدل دیں۔ یہ تو ہو گیا ماضی۔ مضارع سے مجہول بنانے کا کیا طریقہ ہے، آخری حرف کو ویسے ہی رہنے دیں، آخری حرف پر کوئی تبدیلی نہیں لگانی، اور اس سے جو پہلے والا ہے اس کو زبر دے دیں، باقی کو ویسے ہی رہنے دیں، یعنی علامت مضارع پر پیچ لگا دیں، باقی کو ویسے ہی رہنے دیں۔ تو کیا بنے گا، یفعل، یفعل، یفاعل، یتفاعل، یتفعل، یفتعل، اور یستفعل۔ تو چینجز کیا ہوئی، پہلی چیز آخری کو پیش سے بدلنا ہے، اور آخری سے پہلے کو، سوری آخری کو ہم نے آخری کو ویسے ہی رہنے دینا ہے، اور اس سے پہلے والے کو ہم نے زبر دے دینی ہے، اور علامت مضارع کو ضمہ دینا ہے، باقی کو کوئی چینج نہیں کرنا۔ 3 سٹیپ ہو گئے، آخری کو ویسے رہنے دیں، اور آخری سے پہلے پر زبر لگا دیں، اور علامت مضارع کو ضمہ میں بدل دیں، باقی کو نہیں چھیڑنا۔ اسی طرح یہ
بن رہا ہے یفعلو، 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 یتفعلو، یتفعلو. چونکہ یہاں پر آلریڈی زبر ہے تو ہمیں بدلنے کی ضرورت نہیں ہے. یفتعلو، اور اس کا بنتا نہیں ہے یستفعلو. سو پھر وہی بات کہ میرے بھائیوں میری بہنوں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. بائی دا پیسج آف ٹائم، بائی پریکٹس، جب بھی آپ کے سامنے یہ اوا میں سے مجہول آئے گا آپ کا دماغ کلک کرے گا کہ یہ تو نہیں بن رہا، تو انشاءاللہ آپ کو یہ کلیئر ہو جائے گا. کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے. اور اب ہم آگے، آج ہمارے باب کمپلیٹ ہو گئے ہیں افعال کے. آج ہم آگے تھوڑا سا بڑھتے ہیں اور نئی چیز کی طرف بڑھتے ہیں، اور یہ ہمارے کلوزنگ سبجیکٹس کی طرف بات کو لے کر جائے گی انشاءاللہ. تو ہمارے آج سے یوں سمجھ لیں کہ کلوزنگ جو میٹر ہے ہم اس کو شروع کر رہے ہیں، جہاں پر جو ہم اختتامی لیکچرز ہیں 10 یا 12 لیکچرز جو بنتے ہیں ان کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. سو کچھ لیکچرز آگے ایسے آنے ہیں جو آج کی سٹڈی پر جو ہے وہ بیسیکلی انحصار ہے، جن کا میں آج ان کا بیس بنا دیتا ہوں تاکہ اگلے لیکچر میں ہم اس بیس پر ہی گفتگو نہ کریں. سو اسم کی اقسام ہوتی ہیں جو اب مناسب وقت ہے جن کو سٹڈی کیا جائے، کیونکہ آگے آنے والی کچھ چیزیں وہ اس کے بغیر ہم انہیں نہیں پڑھ سکتے. لیکن ان اسماء کو اگر ہم بہت شروع میں پڑھیں تو تب یہ سمجھ نہیں آتے ہیں، اب ان کو سمجھا جا سکتا ہے. دیکھیں اسم کی جو اقسام ہیں وہ بنیادی طور پر دو ہیں. ایک ہے الاسم الجامد، دوسرا ہوتا ہے الاسم المشتق. جامد، اردو میں آپ پتہ ہے جامد کیا ہوتا ہے؟ یار فلاں جامد ہو گیا، یا فلاں یہ تم تو جامد ہی ہو گئے. جامد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جم جانا، مطلب ڈھیٹ بن جانا. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جامد یعنی جمع ہوا، جمود سے ہے. لیکن یہاں اس جامد کا مطلب کیا ہے؟ اس جامد کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسے اسماء ہیں جو خود کسی سے نہیں بنتے، یعنی یہ جامد ہیں، خود کسی سے نہیں بنتے. یعنی یہ آلریڈی بلٹ ان فارم میں موجود ہیں، ان کو کہیں سے بنایا نہیں گیا، کہیں سے نکالا نہیں گیا، یعنی یہ بیس ہے. یہ جامد اسماء ہوتے ہیں. جامد اسماء. اور مشتق اسم کون سا ہوتا ہے؟ وہ اسم ہوتا ہے جو کسی سے بنایا جاتا ہے. یہ میجر فرق ہو گیا. جامد کون سے ہیں؟ جو کسی سے نہیں بنتے. مشتق کون سے ہیں؟ جو کسی سے بنتے ہیں. جامد پہ پھر آگے دو اقسام ہیں. ایک وہ ہے اسم و ذات. اب اسم و ذات کیا ہوتے ہیں؟ ان سے آگے کوئی نہیں بنتے، یعنی یہ بن چکے ہیں، خود کسی سے نہیں بنے اور ان سے آگے کوئی نہیں بنتا. پھر ایک اور ہے، اسے مصدر کہا جاتا ہے. اب اسم و ذات کیا ہوتے ہیں؟ مثلا رجل، کتاب، ارض، امرأۃ، بیت، قلم، سماء، ماء، بحر، ہواء، جبل وغیرہ. اب یہ اگر آپ تھوڑا سا ورق، اب یہ وہ تمام اسماء ہیں جن کو بولتے ہی ہمارے ذہن میں کوئی نقشہ آ جاتا ہے. ید، عین، رجل، قدم، یہ تمام کیا اسم ذات ہیں. بیسیکلی یہ ایسے اسماء ہیں جن کو ہم حسی طور پر محسوس کر سکتے ہیں. تو پھر بتاتا ہوں، اسم کی بنیادی طور پر دو اقسام ہیں. ایک ہوتا ہے جامد، ایک ہوتا ہے مشتق. جامد وہ ہوتا ہے جو کسی سے نہ بنا ہو. مشتق وہ ہوتا ہے جو ڈریون ہو، کہیں سے اس کو کھینچ کر نکالا جاتا ہے. دو اقسام بنیادی طور پر. پھر جامد آگے دو اقسام کے ہیں. ایک وہ جن سے آگے کوئی اسماء نہیں بنتے، وہ ہے اسم ذات. دوسرے ہوتے ہیں اسم معنی، مصدر. اب مصدر کیا ہوتے ہیں؟ یہ ایسے اسماء ہوتے ہیں جن کے اندر یعنی کسی کام کا، فعل کا میننگ پایا جاتا ہے بغیر زمانے کے، اور یہ موسٹلی حسی چیزیں ہوتی ہیں، یہ حسی معنی ہوتے ہیں. مثلا جلوس بیٹھنا، ضرب مارنا، شرب پینا، شجاعتاً بہادری، ذہاباً جانا. اب اگر ہم مصدر، یعنی ہم کہتے ہیں نا یار اس لفظ کا میننگ مصدری ہے. مصدر کیا ہوتا ہے؟ مصدر ایسی چیز ہوتی ہے جس کے اندر کام کا معنی پایا جائے، فعل کا، ایکشن کا معنی پایا جائے بغیر زمانے کے. مثلا شجاعتاً. شجاعتاً اب کیا ہے؟ شجاعتاً کا مطلب ہوتا ہے بہادری. اب اس کے اندر بہادری کام ہے نا، یعنی زید نے بہادری دکھائی، یہ زید بہادر ہو گیا. اب اس سے فعل بنتا ہے. اب وہ جو فعل ہے یہ ایکشن ہے نا، لیکن زمانہ نہیں ہے. زید بہادری دکھائے گا یا زید بہادر ہوا،
اب اس میں کیا ہو گیا، ہم اس کے بہادر ہونے یا ہوگے کو زمانے سے جوڑ رہے ہیں، تو یہ فرق آ جاتا ہے۔ مثلا جلوس، بیٹھنا، اب جلوس، اب اس کے اندر زمانہ موجود نہیں ہے، لیکن اس کا جو فعل ہے جالسا یجلسو اجلس، ان کے اندر زمانہ موجود ہے، یہ فرق ہے۔ اور آگے جو اسم مشتق ہے وہ اسی مصدر سے نکلتے ہیں، اسی مصدر کے۔ اب یہ تھوڑا اختلاف ہے گرامر کے علماء میں، کچھ کہتے ہیں مصدر سے نکلتے ہیں، کچھ کہتے ہیں نہیں ان کے افعال سے نکلتے ہیں، کوئی کہتا ہے ماضی سے نکلتے ہیں۔ نتیجتاً یہ ہے کہ بیسیکلی یہ الاسم المشتق جو ہے وہ انہی مصادر سے آگے پھر الاسم المشتق نکلتے ہیں۔ یعنی ہم یہ تو کہہ چکے ہیں نا کہ المشتق کیا ہے، یہ کہیں نہ کہیں سے ڈریون ہوتے ہیں، براہ راست خود سے نہیں آ رہے ہوتے، کہیں سے نکل کر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو الاسم المشتق ٹوٹل عربک لینگویج میں 8 طرح کے ہیں۔ اب جب ان کے آپ کے سامنے ان کے نام آئیں گے تو آپ کو تھوڑی سی کنفیوژن پیدا ہونے کے چانسز ہو سکتے ہیں، تو وہ میں کنفیوژن آپ کی ابھی سے دور کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ان کے ناموں کو لے کر کنفیوز نہیں ہونا۔ کیوں؟ یاد رکھیے گا یہ جو ابھی آپ کے سامنے نام آ رہے ہیں، یہ نام صرف میننگ کلیئر کرنے کے لیے ہیں، یہ نام معانی میں استعمال ہوتے ہیں، یہ جملوں میں پارٹ کے لیے استعمال نہیں ہوتے ہیں۔ مثلا ہم نے جملہ فعلیہ پڑھا، اس کے اندر ایک فاعل ہوتا ہے، ایک مفعول ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ مفعول اور فاعل وہ جملے میں مقامات ہیں، یعنی ضربا ضارب مضروبا۔ اب ضارب یہاں پر فاعل ہے، کیا ہے؟ جملے کے اندر اس کا فاعل ہونا مقام ہے۔ لیکن ضارب اگر آپ نے سٹڈی نہیں کی ہوگی تو آپ کلیئر نہیں کر سکتے کہ یہ کیا میننگ دے رہا ہے، آپ کو ڈکشنری کھولنی پڑے گی۔ لیکن یہ الاسم المشتق ہمیں سٹڈی کرنے کے بعد قرآن مجید میں بے شمار اسماء کے معنی کو سمجھنے میں مدد دے دیتا ہے کہ اچھا اس کا یہ میننگ آ جاتا ہے۔ جب ہم اس کے مادے پر غور کرتے ہیں تو پھر ہمیں میننگ کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ سو الاسم المشتق 8 ہیں، اور یہ 8 کے 8 اپنے الگ الگ معنی دیتے ہیں، یہ ہمارے سامنے معنی کلیئر کرتے ہیں۔ مثلا پہلا اسم مشتق ہم لیتے ہیں تو وہ ہے اسم الفاعل۔ اسم الفاعل، اب جب میں کہہ رہا ہوں اسم الفاعل، کیوں میں نے ابھی یہ بات کی تھی کہ ان ناموں سے کنفیوز نہیں ہونا آپ نے، وہ اسی لیے کی تھی۔ اسم الفاعل سے مراد یہاں یہ نہیں ہے کہ یہ جملوں میں فاعل بن کے آتے ہیں، نو، پھر میں کلیئر کر دوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کام کے کرنے والے کا میننگ پایا جاتا ہے۔ مثلا فاعل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کرنے والا، یعنی اس سے جو ایک خاص قسم کا وزن بنے گا جو ہم اگلے لیکچر میں سٹڈی کریں گے، تو اس کے اندر وہ میننگ پایا جائے گا۔ مثلا ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں، جیسا کہ ضاربن، اب ضاربن کا مطلب کیا ہے؟ مارنے والا۔ شاربن پینے والا، سامعن سننے والا، ناظرن دیکھنے والا، آکلن کھانے والا۔ اب اس کا وزن کیا ہے؟ فاعلن۔ اب یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ سامعن ضاربن آکلن یہ جملے میں ہمیشہ فاعل ہی بن کر آتے ہیں، نو۔ اسم الفاعل یعنی ایسا اسم جو اپنے اندر کام کرنے والے کے میننگ رکھتا ہے۔ جملے میں مقام اس کا الگ بھی ہو سکتا ہے۔ مثلا میں یہ کہہ سکتا ہوں ضرب الآکل الضارب، ضرب الآکل الضارب، یعنی کھانے والے نے مارنے والے کو مارا۔ یہ انشاءاللہ میں آپ کو اگلے لیکچر میں اس کو باقاعدہ کلیئر کروں گا۔ تو میرا جو پوائنٹ ہے امپورٹنٹ آپ کا ذہن بنانے کا وہ یہ ہے کہ جو الاسم المشتق آپ کے سامنے آئیں گے، ہر اسم کے اپنے وزن ہوتے ہیں، ہر اسم کے اپنے وزن ہیں، اور ہر اسم اپنے اندر الگ میننگ رکھتا ہے۔ اسم الفاعل ایسا اسم ہے جو اپنے اندر کام کرنے والے کا میننگ رکھتا ہے، معنی رکھتا ہے، جملے میں مقام نہیں، میننگ رکھتا ہے۔ اسم المفعول یہ ایسی بناوٹ ہوتی ہے کہ جو یہ بتاتی ہے ہمیں کہ یہ وہ اسم ہے جس پر جیسا کہ عمل کیا گیا ہو۔ جیسے مضروبن، مضروبن کون ہوتا ہے؟ جسے مارا جائے۔ مقتول ہم کہتے ہیں نا فلاں مقتول، یعنی اس کو قتل کیا گیا ہے، وہ ایسی چیز ہے وہ جسے قتل کیا گیا، یعنی ایسا عمل جس پر فعل کا ایفیکٹ ہوا ہو، مفعول ہوتا ہے۔ سو اسم المفعول ہے، لیکن یہ ایسا اسم، ایسا وزن جس پر آتے ہی ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ میننگ دے رہا ہے۔ پھر ہے صیغۃ المبالغہ۔
صیغۃ المبالغہ اصل میں کیا ہے؟ یہ اسم الفاعل کی سیکنڈ کیٹیگری ہے، یعنی مارنے والا یا فاعل، جو فاعلن کا میننگ ہوتا ہے، اس میننگ کو جب ہم اس کے اندر مبالغہ کرنا چاہیں، یعنی مثلا سامع ہے نا، سننے والا، اب اس کو ہم بہت سننے والا کرنا چاہیں تو اس کو مبالغے کے وزن میں ڈالیں گے، جو وزن ہم سٹڈی کریں گے انشاءاللہ۔ پھر ایک اور ہوتا ہے، پھر یہ مبالغہ اس میں کنورٹ ہوتا ہے، یعنی اسم الفاعل کچھ مبالغہ میں چلے جاتے ہیں، کچھ اس میں چلے جاتے ہیں صفہ مشبہ میں، اور وہ اس میں بھی جا سکتے ہیں۔ اب یہ کیا ہوتا ہے صفہ مشبہ؟ صفہ مشبہ ایسا اسم ہوتا ہے، ایسا وزن ہوتا ہے جس پر آنے والے اسماء سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اچھا ایک اور چیز، یہ تمام صفت بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں جملے میں، یعنی ان تمام کو اسم الصفہ بھی کہتے ہیں بیسیکلی، اسم الصفہ عربک لینگویج میں۔ ابھی ایک اور اس کے بعد آ رہا ہے، یہ جو 5 پہلے ہیں، یہ 5 ایسے ہیں کہ جب بھی آپ کے سامنے مرکب توصیفی ہوگا نا، مرکب توصیفی میں جو صفت ہوتی ہے وہ ان 5 میں سے کوئی ایک ہوتی ہے، اس لیے یہ اسٹڈی کرنے امپورٹنٹ ہے۔ اب آپ کو سمجھ آئے گی کہ مرکب توصیفی ہم کیسے پہچانتے ہیں، خالی اعراب کے فالوئنگ سے نہیں، وہ تو طریقے ہیں اس کے اندر۔ اصل میں مرکب توصیفی ایسے پہچانا جاتا ہے کہ مرکب توصیفی میں جو صفت کا جو کلمہ ہوتا ہے، جو صفت ہوتی ہے، وہ ان 5 میں سے ایک ہوتی ہے، لازمی ان 5 میں سے ایک ہوتی ہے۔ بہت کم ہوتا ہے کہ ان 5 میں سے نکل جائے، تو وہ ان 5 میں سے ایک ہوتی ہے جہاں سے ہم مرکب توصیفی پہچان لیتے ہیں۔ یہی آپ کو ساری ہیلپ ملے گی۔ اور پھر جملہ فعلیہ میں کچھ ایسے اسماء آتے ہیں جو ان 5 میں سے ہی آتے ہیں، وہ بھی ہم آگے اسٹڈی کریں گے۔ تو صفہ مشبہ ایسا اسم ہوتا ہے کہ جو آتے ہی میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چیز اس کے اندر، جس کے ساتھ ہم اس کو بیان کر رہے ہیں، یعنی اس کی یہ پرماننٹ صفت ہے، پرماننٹ صفت ہے، تو اس لیے یہ صفہ مشبہ کہلاتا ہے۔ انشاءاللہ اس کو ہم جب آئیں گے، ہم نیکسٹ لیکچر میں، اگلے آنے والے لیکچر میں ان چاروں کو کریں گے، اسم الفاعل، اسم المفعول، صیغہ مبالغہ اور صفہ مشبہ، ان چاروں کو ہم اگلے لیکچر میں ہم کریں گے۔ اس کے بعد نمبر 5 ہے اسم التفضیل۔ اب اسم التفضیل کیا ہوتا ہے؟ یعنی یہ بیسیکلی برتری دکھانے والا اسم ہوتا ہے، جس کے اندر ہم فضیلت دکھاتے ہیں کہ مثلا خالد اکبر من زید، خالد زید سے بڑا ہے، ہم اس کو اسٹڈی کریں گے۔ اسم المکان، یہ ایسا اسم ہوتا ہے جو بیسیکلی جگہ کو شو کرتا ہے۔ اسم الزمان، یہ ایسا اسم ہوتا ہے جو بیسیکلی زمانے یعنی وقت پر دلالت کرتا ہے۔ اسم الآلہ، یہ ایسا اسم ہوتا ہے جو بیسیکلی آلہ، یعنی آلہ سے مراد انسٹرومنٹ، آلہ جس ہم اردو میں بھی، وہ آلہ اردو والا آلہ ہی ہے، یہ بیسیکلی آلے کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ سو یہ وہ تمام میننگ ہے، یہ وہ تمام 8 اسماء ہیں، اور ان 8 اسماء کو پڑھنے سے ہمارے آگے آنے والے کچھ لیکچرز کلیئر ہو جائیں گے، جن میں ہم ان کو استعمال بھی کریں گے۔ کچھ ایسے ہیں جو اسپیسیفک ہو کر آتے ہیں، تو اس میں جو اسم الصفہ کی بات کی جائے تو وہ کون سے ہیں؟ وہ 5 ہیں، اسم الفاعل، اسم المفعول، صیغہ مبالغہ، صفہ مشبہ، اسم التفضیل۔ یہ 5 ایسے اسماء ہیں جو اسم الصفہ کہلاتے ہیں، یعنی مرکب توصیفی میں یہ 5 اسماء صفت بن کر آتے ہیں۔ اگر مرکب توصیفی دیکھیں گے، ان میں سے جو بھی صفت ہوگا ان 5 میں سے کوئی ایک ہوگا، لیکن کلیئر ہمیں وزن پڑھنے کے بعد ہوگا کہ ہر اسم الفاعل ثلاثی سے کیسے بنتے ہیں، مزید الفی سے کیسے بنتے ہیں، اسم المفعول کیسے بنتے ہیں، تو یہ سب ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں دیکھنے والے ہیں۔ اب آتے ہیں ہم کچھ ایگزامپلز پر قرآن مجید سے، مثلا وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ۔ اب سائل کون ہوتا ہے؟ سوال کرنے والا، تو یہ اسم الفاعل ہے۔ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، محروم کون ہوتا ہے؟ محروم مفعول، یعنی جو محروم ہو، جو بیسیکلی ابھی وہی اس کے اندر اسم المفعول کا میننگ موجود ہے۔ اب ایسا نہیں کہ یہ سائل یہاں پر فائل بن کر آ رہا ہے، نہیں، کیوں یہ تو ہے جملہ اسمیہ۔ وفی اموالہم حق، ان کے مالوں میں حق ہے، کس کے لیے؟ للسائل، سوال کرنے والے کے لیے۔ اب اسی لیے میں نے آپ کو کہا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ جملے میں فائل یا مفعول بن کر آتے ہیں، نو، یہ میننگ کلیئر کرتے ہیں کہ سائل ان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مانگنے والا۔ محروم کون ہوتا ہے؟ مفعول،
جس کو محروم کر دیا گیا ہو، مفعول جو محروم رکھا گیا ہو، محروم ہے وہ، یعنی اس کو نئی چیز عطا کی گئی۔ ان ربک فعال، ابھی میں نے آپ کو کہا کہ یہ صیغہ مبالغہ کیا ہوتا ہے؟ اسم الفاعل کی نیکسٹ کیٹیگری ہے، اس کے اندر جب مبالغہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اب جیسے فاعل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کرنے والا، اور اب یہ اس سے فاعل سے فعال بن گیا، بہت کرنے والا۔ ان ربک فعال، شدت کے ساتھ کرنے والا، لما یرید، جو وہ چاہتا ہے۔ فعال لازمی کرنے والا۔ اب یہ کیسا وزن ہے؟ فعال۔ اب فعال پر آپ کے غفار، شکار بہت شکر کرنے والا، غفار بہت معاف کرنے والا، کذاب بہت جھوٹ بولنے والا۔ یہی وہ ریزن ہے ہم ان کو کیوں پڑھنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس سے ہمیں قرآن مجید میں موجود بے شمار اسماء کے میننگ پتہ چلیں گے، انشاءاللہ میننگ سمجھ آ جائیں گے، اس لیے یہ بہت ضروری ٹاپک ہے۔ ذالک الدین القیم، اب دیکھیں یہ قیم، اب یہ قیم کیا ہے؟ یہ خاص وزن ہے جو صفہ مشبہ پر چلا گیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اب یہ مرکب توصیفی ہے، الدین القیم۔ اب یہ قیم یہاں پر دین، یعنی بیسیکلی ان میں فرق کیا ہے کہ صفہ مشبہ ایک ایسی صفت ہوتی ہے جو بسا اوقات اور اکثر اوقات اپنے موصوف کے اندر پرماننٹ ہونے کی نشاندہی کرتی ہے۔ یعنی یہ ایسے وزن ہوتے ہیں، ایسے کلمات ہوتے ہیں جو جب بھی آئیں تو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ یہ والا میننگ اپنے جس کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے اس میں پرماننٹ موجود ہے۔ یہ وہ چیز ہمیں کلیئر ہوتی ہے۔ کیوں میں اس کو اوائڈ کر رہا ہوں زیادہ ڈیٹیل میں؟ یہ ہم اس کے ٹاپک میں جا کر ایگزامپلز لا کر، تمام اوزان لا کر پھر کلیئر کریں گے انشاءاللہ۔ اب جیسے انا اکثر منک مالا واعز نفرا، اب دیکھیں اکثر افعل وزن اسم التفضیل کا صیغہ ہے، یعنی میں تم سے زیادہ ہوں مال میں۔ سلام ہی حتی مطلع، اب مطلع الفجر کیا ہوتا ہے؟ اب دیکھیں فجر کے طلوع ہونے کا کیا؟ مفعل، مطلع، وقت۔ حتی بلغ مغرب الشمسی، اب مغرب الشمسی کیا ہے؟ سورج کے غروب ہونے کا وقت، اور حتی مطلع الفجر یعنی سورج کے فجر کے طلوع ہونے کا وقت۔ اب دونوں یہ اسم الزمان اور اسم المکان کو شو کر رہے ہیں۔ اچھا دیکھیے، اسم المکان اور اسم الزمان بیسیکلی کامن آتے ہیں۔ اب جہاں پر جیسے سورہ حتی اذا بلغ مغرب الشمسی، اب مغرب یہ کیا ہو رہا ہے؟ بیسیکلی آیت بتا رہی ہے یہاں پر مغرب وقت ہے، اونلی یہ جگہ ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں حتی اذا بلغ، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ بلغ مغرب الشمسی، یعنی سورج کے غروب ہونے کی جگہ تک۔ اب وہ وقت اور جگہ ایک ہی ہوگی جہاں سے سورج غروب ہوتا نظر بھی آ رہا تھا اور اس کا وقت بھی ہو گیا تھا۔ تو اسم الزمان اور اسم المکان موسٹ پروبلی کامنلی ایک ہی جگہ آتے ہیں۔ اسی طرح فجر کے طلوع ہونے کی وقت اور جگہ، سلام ہی حتی مطلع الفجری۔ تو یہ انشاءاللہ جب ہم اس ٹاپک کو سیپریٹلی پڑھیں گے تو ہم اس کی اوزان کو سٹڈی کریں گے اور ایگزامپلز لائیں گے۔ ایک اور ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، ذرہ برابر۔ اب یہ مثقال کیا ہے؟ مثقال اصل میں یہاں مفعال کے وزن پر ہے، ایک آلے کا نام ہے، یعنی آلہ، بیسیکلی ایک انسٹرومنٹ کو یہاں پر لیا گیا ہے، وہاں یہ اس میننگ میں لیا گیا ہے۔ تو آج یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے یہ کہانی چھیڑی ہے ساری آج کے اس لیکچر میں، مقصد اس کا یہ تھا کہ یو شوڈ بی پریپیئرڈ واٹ از کمنگ نیکسٹ انشاءاللہ، تاکہ ہم اگلے لیکچر میں آرام سے پہلے 4 کو پڑھ لیں اور پھر اس سے اگلے سبق میں ہم اگلے 4 اسماء کو مکمل کر لیں، تو ہمارا الاسم المشتق کا جو ٹاپک ہے یہ مکمل ہو جائے گا۔ فجزاکم اللہ خیرہ۔ الحمدللہ آج ہم نے باب استفعال بھی کیا، اور باب استفعال کو استفعال اور پھر ثلاثی مزید فی کے جو مجہول افعال ہیں ان کو بھی دیکھا، اور ساتھ ہم نے اسم کی کچھ کیٹیگری کو بھی سٹڈی کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس کام کو اچھے طریقے سے ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔